بزرگ ایسے بھی ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر گرد و غبار ہے، اور کسی کے گھروں کے پاس جائیں تو لوگ نہیں پہچاننے کی وجہ سے کہیں ادھر ہٹیے ادھر ہٹیے، مگر وہ ایسے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے وہ قسم کھا لے کہ یہ کام ہو جائے تو اللہ ان کی قسم کو جھوٹے ہونے نہیں دیتا، ان کی قسم کو جھوٹی ہونے نہیں دیتا، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، ان کی بات کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ حدیث پاک میں حوالے کے بغیر بھی بول رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں شبہ نہ آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ عقیدہ بھی معلوم ہو، عقیدے کے ساتھ دلیل بھی آپ کے ذہن میں رہے، تاکہ کوئی کہے تو آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ بندہ نواز کے عرس میں جو باتیں کہی گئی قصہ تھا، وہ یہ قصے کہانیوں کی بات ہے نہیں، یہ قصے کہانیوں کی بات نہیں، یہ قرآن کے انوار کی بات ہے، حدیث کے انوار کی بات ہے۔ تو بادشاہ نے جب کہا تو حضرت نے دعا فرمائی اور اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کیا، آپ کے قلب کے اندر القاء فرما دیا۔ تو وہی کے ذریعے سے نہیں، قلب میں الہام ہوا ہے، الہام ولیوں کو ہوتا ہے، الہام ولیوں کو ہوتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن ثابت اور احادیث شریفہ سے بھی ثابت، اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، القاء فرما دیتا ہے، الہام فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا بندہ نواز نے جب فرمایا تو ظہور بھی یہی ہوا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت جب تک دنیا میں رہے بادشاہ بھی دنیا میں رہا، اللہ نے اس کی عمر کو بھی دراز کر دیا۔ حضرت پھر اس شہر کو علم و عرفان کا مرکز بنا کر یہاں سے جو چمکے تو پورے جہاں کے اندر اجالے پھیلاتے چلے گئے۔ ویسے آپ دلی میں تھے تو بھی چمکا رہے تھے، آپ دولت آباد میں بھی تھے تو چمکا رہے تھے، گوالیار میں بھی تھے تو وہاں کے لوگوں کو چمکا رہے تھے، لیکن اللہ نے چاہا کہ مکمل طور پر آپ کا روحانی مرکز یہ شہر بن جائے، یہ علاقہ بن جائے، تو آپ اپنے اس مقدر پر شکر بجا لائیے۔ اللہ پاک نے کہاں آپ کو رکھا ہے، کہاں آپ کو پہنچایا ہے، جہاں پر انوار و برکات کے پیغام نزول ہوا کرتے تھے، اور آج بھی یہ الحمدللہ انوار و برکات کے نزول کا مقام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ وقت نے بھی آپ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر کے بادشاہ کو نامراد نہیں کیا، بامراد کیا۔ بادشاہ کی مرادیں جس آستانے سے پوری ہو رہی ہو، ہم فقیروں غریبوں کی مرادیں پوری ہو تو حیرت کی بات کیا ہے، اور پھر روحانیت کے تاجداروں کی مرادیں بھی پوری ہے، تبھی تو آئے نبی آپ کو بتایا میں کیسے کیسے بزرگان دین حضرت کے پاس آئے تھے۔ علماء اپنے وقت کی حضرت کے پاس آتے، آپ کی بارگاہ میں علمی اعتبار سے کوئی اشکال ہوتا تو پیش کر کے جواب حاصل کرتے، روحانی اعتبار سے کوئی تشنگی ہوتی تو آپ کے پاس جامع عرفان پہ کی سیرابی حاصل کرتے۔ ایسا دربار ہے حضرت سیدنا قطب دکن خواجہ حضرت خواجہ دکن کے سودراز قدس اللہ سرہ العزیز کا، اور سلسلے چشتیہ بہشتیہ کے آپ ایسے عظیم المرتبہ شیخ طریقت ہوئے کہ آپ کو سلسلہ در سلسلہ سرکار خواجہ خواجہ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان حاصل۔ ان کو تو مصطفیٰ علیہ السلام نے ہندوستان میں بھیجایا ہی تھا اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے۔ تو آپ کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ، پیر و مرشد حضرت نظام الدین محبوب الہی، ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، پھر محبوب الہی، پھر بابا فرید، پھر حضرت خواجہ قطب، چار واسطوں سے حضرت سیدنا غریب نواز کے آپ خلیفہ، اتنا قریب سے آپ کو فیضان ملا۔ اور پھر دیکھیے 620 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی گویا فیضان آپ کا شباب پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا، دنیا والوں سورج چمکتا ہے صبح میں، پھر اس کے بعد دوپہر پر اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، جہاں کو پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد زوال کا وقت آتا ہے تو سورج ڈھلتا ہے تو اس کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے، پھر کم ہوتے ہوتے غروب کے وقت میں بالکل وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سورج ہے جس کے طلوع ہونے کے بعد سے طلوع ہوتے رہنے کا دورانیہ 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے رہتا ہے، لیکن کیسا طلوع ہوا آفتاب علم و عرفان کا گلبرگہ کی سرزمین پر۔ ارے سوچئے صاحبو کتنا عظیم المرتبت فیضان ہے۔ 620 سال تو آپ کے وصال پر ہوئے اور 725 سال آپ کے دنیا میں جل وگر ہونے پر ہوئے، تو 725 سال پہلے سادات حسینی گھرانے میں ایک سورج چمکا، اور چمکا تو چمکتا ہی چلا گیا، دمکا تو دمکتا ہی چلا گیا، روشنی بکھیرا تو بکھرتا ہی چلا گیا۔ 105 سال تک
ظاہری قیام کے دوران چمکتا رہا، روشنی بکھیرتا رہا، اور بظاہر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد 620 سال کا عرصہ گزرا، 6 دن نہیں، 6 سال نہیں، 620 سال، لیکن ایسی چمک دمک ہے کہ آج بھی ویسا ہی فیض خدا کے بندوں کو مل رہا ہے جیسے پہلے ملا کرتا تھا۔ بس کتابیں چھوڑ کر گئیں، فیضان حاصل کرتے رہو، رسائل چھوڑ کر گئے، فیضان حاصل کرتے رہو، خانوادے کو چھوڑ کر گئے، فیضان حاصل کرتے رہو، خود اپنے دربار میں آنے والوں کو مراقبات کے ذریعے سے روحانی مقامات پر فائز کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے سورج کو دہن زدہ ہوتا ہوا تم دیکھتے ہو، مگر یہ سورج سید محمد حسینی کی شکل میں، بندہ نواز کی شکل میں، یسوع دراز کی شکل میں، بلند پرواز کی شکل میں، فتح الاحقاب کی شکل میں جو طلوع ہوا ہے، اس کو گہرا لگنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا، یہ دمکتا ہی رہے گا، اجالے بکھیرتا ہی رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کو بادشاہ وقت نے بھی اپنی گزارشات کے ذریعے سے محبتوں کا اظہار کر کے یاد فرمایا اور حضرت جلوہ فروز ہوئے۔ پھر حضرت کی مبارک زندگی کو آپ دیکھیے، ہر ایک کو فیض دے رہے ہیں، جس کے جیسے حالات و مسائل اس کے اعتبار سے ان کی مشکل کشائی فرما رہے ہیں۔ حضرت گوالیار میں پہنچے تھے، حضرت علاؤ الدین گوالیاری رحمت اللہ علیہ کو با اشارہ غیبی خلافت سے نوازا۔ اس قیام کے دوران ان کے بھائی بیمار ہو گئے، حضرت کی خدمت میں ان کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ ذرا ایک مقام وہ بھی دیکھیے، دعا کی، بادشاہ کی عمر کو دراز کر دیا گیا۔ اب یہاں بھی وقت ہے کہ بھائی بیمار ہے، آپ کے مرید و خلیفہ کی اور گزارش کی جا رہی، تو حضرت فرماتے کل کہوں گا۔ کل کے آنے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے دعا کی اور غیبی اشارے سے یہ بات بتائی گئی کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے 10 دن باقی ہے، ان کے حق میں فیصلہ مکمل ہو چکا ہے، 10 دن کا قیام ہے، شفا کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہو، جبکہ ان کے دنیا کے قیام کی مدت 10 دن باقی رہ گئی۔ تو وہ بادشاہ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ درازی عمر کی دعا کیجیے۔ اب یہاں مرید اور خلیفہ ہے، یہاں پر خود سپردگی ہوتی ہے۔ مرید کا مطلب بیعت کے بعد کیا بک گئے، جو مرضی اپنے آقا کی وہی مرضی غلام کی، اپنی خواہش ان کی خواہش کے تابع کر دینا۔ جب آپ نے یہ سنا کہ حضرت فرما رہے تمہارے بھائی کے لیے دعا کی اور اشارے سے یہ بات غیبی طور پر بتائی گئی کہ 10 دن کا قیام باقی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت دعا کیجئے تاکہ مزید چند سال دنیا میں رہے، عرض کرتے حضرت جب ایسا ہے تو گزارش یہ ہے کہ ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیے تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے تمہارے کہنے سے پہلے یہ دعا کر دی ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ تو دیکھیے دو باتیں میں نے آپ کو بتانی چاہیے۔ ایک بادشاہ وقت کو کہا تمہاری دنیا کی مدت مختصر ہے، اتنا قیام دنیا میں نہیں ہوگا، انہوں نے گزارش کی، دعا مانگی، اللہ نے ان کی عمر کو دراز کر دیا، لیکن اپنے مرید اور خلیفہ کے بھائی کی بیماری اور عدالت کے موقع پر دعا کی درخواست پر فرمایا کہ میں نے دعا کی، تو اشارے سے یہ بات بتائی گئی غیبی طور پر کہ 10 دن کا قیام باقی ہے، تو انہوں نے مزید درازی عمر کے لیے دعا نہیں کروائی، کہا ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کروائیے۔ تو حضرت نے دعا فرمائی، پہلے ہی میں نے دعا کر دی کہہ کر فرمایا۔ تو اسی سے میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ اپنا جو کچھ دکھڑا ہے وہ سنا کر اس کو حاصل کرنے ہی کی کوشش مت کرو۔ جب سلوک کی راہ چل رہے ہو تو مولا کے حوالے ہونے کا طریقہ سیکھو۔ تو یہ مرید و خلیفہ تھے، ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ مرضی مولا ہم اولا، مولا کی جو مرضی ہے سب سے زیادہ قابل ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر مالک بلانا چاہے، بلا رہا ہے تو وہ کیوں بلا رہا ہے؟ وہ چاہ کے بلا رہا ہے، خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت اگر جانے کا وقت آ چکا ہے تو میرا بھائی ایسا نہ جائے کہ پشیمانی ہو، ایسا نہ جائے ندامت ہو، ایسا نہ جائے کہ پکڑ اور مواخذہ ہو، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ ایمان کی سلامتی کی وجہ سے آخرت کی منزلیں آسان ہو جائے۔ فرمایا میں نے دعا کر دی ہے۔ اس کے بعد سنیے عین 10 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت کے خلیفہ صاحب اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں انتقال کے بعد، تو کہتے ہیں بھائی بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کیا کہا میرا حال بہت برا ہونے والا تھا، اگر حضرت سیدی مخدوم خواجہ بندہ نواز مجھے مصطفیٰ کے حوالے نہ فرماتے تو میرا حال بڑا خراب ہوتا تھا،
لیکن تم نے جب کہا کہ میرے حق میں دعا کریں تو حضرت مخدوم نے مجھے مصطفیٰ کے حوالے کر دیا. کہا یا رسول اللہ یہ امانت ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب رحمت للعالمین کے حوالے حضرت بندہ نواز کرتے ہیں اس مرید کو تو حوالے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا وقت اخیر آیا تو آپ تو دعائیں کرتے ہیں. کیا نزا کا وقت ہو تو کیا ہونا چاہیے کہ سرکار آئیں گے, کلمہ پڑھائیں گے, جل بازی کھائیں گے, عرض وہ تمنائیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے شیخ کا دامن تھاما ہے جب انہوں نے آقا کے سپرد کر دیا تو کہاں گوالیار اور کہاں مدینہ منورہ. اور واقعہ کب کا ہے؟ اللہ اکبر, مصطفیٰ کے وصال اقدس کے تقریباً 750 سال پہلے کا واقعہ, 750 سال بعد کا واقعہ ہے. مگر حبیب پاک علیہ السلام اپنی عاشقوں کو محروم نہیں فرماتے. آج بات کی جا رہی ہے کیسے جلوہ گری ہوتی ہے, کیسے کرم نوازی ہوتی ہے, لیکن وہ مرید بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے حوالے جب کیا تو الحمدللہ میں نے دیکھا وقت اخیر ہے, میرے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. رحمت للعالمین نے اپنے آغوش رحمت میں مجھے لے لیا. جب قبر میں اتارا گیا مصطفیٰ کی پناہ گاہ مل گئی. جب نکیرین آ کر مصطفیٰ کے بارے میں پوچھے, سوال کر کے کہنے لگے ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے, قبل اس کے تو میں کچھ جواب میں عرض کرتا. رحمت للعالمین نے شان رحمت للعالمین سے مجھ کو سرفراز فرما دیا ہے. یہ سب کچھ ہوا تو بندہ نواز کی دعا کی بدولت اور توجہ کی بدولت, نسبت کی بدولت ہوا ہے. ایک وہ عطا کا انداز ہے, ایک یہ عطا کا انداز ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ اس بادشاہ کی عمر درازی کی دعا کر کے دنیا دے دی اور اس مرید کی ایمان کی سلامتی کی دعا کر کے آخرت دے دی. اب حضرت بندہ نواز کون ہے؟ استقابہ درد کنجز درگ ہے گیسو دراز, بادشاہ ہے دین و دنیا تابد بندہ نواز. کیا کہا کہنے والے نے کہ یہ دکن میں روحانیت کا قبلہ اور مرکز ہے, روحانیت کا یہ ایسا سینٹر ہے کہ یہاں روحانیت کا بھی فیض ملتا ہے اور ظاہر کا بھی فیض ملتا ہے. دکن میں اللہ نے ایسا مقام رکھا ہے, ایسا مرکز روحانی رکھا ہے کہ جہاں سے دین و دنیا کی نعمتیں بڑھ رہی ہے. بادشاہ ہے دین و دنیا تابد بندہ نواز حضرت سید محمد خواجہ ہے گیسو دراز, بند حق بند پرور بندہ گر بندہ نواز. حضرت سیدنا خواجہ گیسو دراز حق کے وہ ایسے بندے بنے کہ لوگوں کی بندہ نوازی کرنے لگے, بندگی کا طریقہ سکھانے لگے, رب کی بارگاہ میں رجوع کرانے لگے. دیکھو وہاں پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کیسا طریقہ سکھایا. وقت آ گیا, کہا ٹھیک ہے وقت آ گیا ہے. میمی کہتے ہیں کہ 4 دن اور رہنے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے, اللہ بلا رہا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. جو اللہ سے لقاء چاہتا ہے اللہ بھی اس سے لقاء چاہتا ہے. تو یار سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے تو ٹلایا نہیں جاتا. اسی کی محبت میں تو یہ دن گزارے جا رہے تھے. بس ایک گزارش ہے کہ سلامتی ایمان کی نعمت مل جائے. حضرت نے کہا, ہم نے دعا فرمائی تو حضرت کے بھائی خواب میں آ کے فرمانے لگے, بندہ نواز اگر آقا علیہ السلام کے حوالے نہ فرماتے حال میرا بڑا خراب ہوتا تھا, لیکن الحمدللہ اچھے حال میں ہوں. تو بندہ نواز کا تصرف اور روحانی فیض دیکھ رہے ہیں کیا, اس جہاں میں بھی ہے اس جہاں میں بھی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو یہ منصب عطا کیا, منصب ہے یہ. حضرت سیدہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ سرہ العزیز کے دادا پیر کا معاملہ ہے. جب ان کو حضرت محبوب الہی قدس اللہ سرہ العزیز کو مزار پر انوار میں اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ اتارنے والوں نے یہ دیکھا جیسا ہی حضرت کو مزار میں اتارا گیا پھر اس کے بعد وہ باہر آئے, خدمت آخری انجام دینے کے بعد تو بے ہوشی طاری ہو گئی, غش کھا کے گر پڑے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ غشی کیوں طاری ہوئی؟ تو کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کہا کیا منظر دیکھا؟ بس منظر دیکھنے کے بعد آپے سے باہر ہو گیا, قابو نہیں رہ سکا. کون سا منظر دیکھا؟ تو رازدارانہ طور پر بتایا, منظر یہ دیکھا جب ہم نے حضرت شیخ محبوب الہی کو نظام الدین اولیاء کو مزار میں اتارے تو جیسا ہی مزار میں ہم اتارے بظاہر ہم قبر میں رکھ رہے ہیں لیکن ہماری نگاہوں سے پردے ہٹ گئے تو کیا دیکھا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے تاجدار جلوہ گر ہیں اور قبر پر ان کو مٹی پر رکھنے نہیں دیے, اپنے دامن میں لے لیے, اپنے آغوش سے رحمت میں لے لیے. تو نسبت کا کیا فیض ہوتا ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. روکھی سوکھی طاعتوں پر غرہ بھرہ کرنے والوں, اللہ کے ولیوں کے مقام و مرتبے کو پہچانو, اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ ان کے صدقے میں لاج رکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اعمال کو چھوڑ دیجئے, اعمال صالحہ کو انجام دیجئے. حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کسی کو مرید بناتے تو داخل سلسلہ کرتے وقت کیا فرماتے تھے؟ تم نے اس کمزور کے ہاتھ پر
اس کے مشائخ کے ہاتھ پر یہ عہد کیا ہے کہ میں نگاہ کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، نگاہ اور زبان کی حفاظت کروں گا اور جادہ شریعت پر قائم رہوں گا، یہ نصیحتیں فرماتے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے کہ کبھی نماز قضا ہونے نہ پائے، شریعت سے انحراف ہونے نہ پائے۔ حضرت کی توجہ یہی تھی کہ نگاہ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ اگر نگاہ بھٹکے گی، دل میں مختلف خیالات آئیں گے۔ دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، تم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم کرو کہ ہر طرف سے خیال ہٹ کر صرف اللہ کی طرف خیال جمے، اللہ کی طرف تمہارا دھیان جمے۔ اس سے تم اللہ کی طرف رجوع کر کر سلوک کی راہ پر راہ طے کرتے کرتے منزل عرفان کو پہنچو گے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے تمہیں نوازے گا۔ چنانچہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ سرہ العزیز بیان کرتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ فرما رہا ہے بندو تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تم نے یہ عہد کیا ہے کہ میرے احکام پر چلو گے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ دل مجھ ہی کو دو گے، تم دل مجھ کو دو، میرے غیر کو نہ دو۔ پھر دیکھو تمہارے دل کو میں انوار سے کیسے بھر دیتا ہوں، تمہارے دل پر کیسی تجلیات کی برسات کرتا ہوں۔ میں تمہیں غیر کو دیکھنے بھی نہیں دیتا، مگر تم ارادہ کر کے دل سے غیر کو نکالو تو صحیح، تم میری محبت کو دل میں بساؤ تو صحیح، تم میری یاد میں مصروف ہو کر تو دکھاؤ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم ذکر کرو گے میرا تو تمہارا ذکر میں کروں گا۔ تم ذکر کرتے کرتے دنیا میں 70-80 سال کے بعد مر جاؤ گے، قبر میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا، تمہارے لوگ بھی پلٹ کر تمہاری قبر کی طرف نہیں آئیں گے۔ تم ذکر کرنے والے ذکر کر کے ختم ہو جاؤ گے، مگر جواب میں جزا میں ذکر کرنے والا رب ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ تمہارے وفات کے بعد بھی تمہاری یاد کی دھومیں مچائے گا۔ آج 620 سال ہے بندہ نواز کا تذکرہ کیسے ہو رہا ہے، لوگ خرچ کر کے آ رہے ہیں، یہ دھوم مچانے والا رب کس وعدے کے عہد کر رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے سید محمد حسینی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت ذکر 105 سال تک کرتے رہے، اللہ نے فرمایا تم کو میں نے اتنی طویل عمر دی، تم ذکر ہی کرتے رہے، غفلت میں نہیں رہے، جوانی میں ذکر کرتے رہے، تم بڑھاپے میں ذکر کرتے رہے، سفر میں ذکر کرتے رہے، تم حضر میں ذکر کرتے رہے، پیر کا انتقال ہو گیا اس لمحے میں بھی غم کی کیفیت میں تم میری یاد سے غافل نہیں ہوئے، تمہارے سامنے والد کا وصال ہو گیا پھر بھی تم غافل نہیں ہوئے، امی جان رخصت ہوئی پھر بھی غافل نہیں ہوئے، بادشاہ چاہتا بھی تھا پھر بھی غافل نہیں ہوئے، بادشاہ رخ پھیرا تب بھی غافل نہیں ہوئے، حالات کیسے بھی کیوں نہ آئے ہر حال میں تم نے میری طرف دھیان رکھا ہے، میرے ذکر کو تم نے دل میں بسایا ہے۔ لوگ روٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، لوگ عمر کر آئے تو کوئی اس کی وجہ سے پرواہ نہیں ہو رہی ہے، ذکر سے کوئی بے توجہ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اے میرے ذاکر دہلی میں رہ کر ذکر کرتے رہے، بچپن میں دولت آباد پہنچایا گیا پھر بھی ذکر کرتے رہے، پھر پلٹایا گیا دہلی تب بھی ذکر کرتے رہے، پھر ہر طرف سیر و سیاحت کر رہے ہیں تو ذکر ہو رہے ہیں، صحراؤں میں جا رہے ہیں تو ذکر ہو رہا ہے، بر و بحر میں جا رہے ہیں تو ذکر ہو رہا ہے، خشک و تر میں جا رہے ہیں تو ذکر ہو رہا ہے، خلوت و جلوت میں جا رہے ہیں تو ذکر ہو رہا ہے، صبح و شام کی گھڑیوں میں ذکر ہو رہا ہے، دن و رات کے لمحوں میں ذکر ہو رہا ہے، اپنوں اور بیگانوں کے درمیان ذکر ہو رہا ہے، ہر حال ذکر ہو رہا ہے، چاہتوں کے ماحول میں ذکر ہو رہا ہے تو مخالفتوں کے ماحول میں ذکر ہو رہا ہے۔ ایسا ذکر کرتے کرتے اے سید محمد حسینی تم رخصت ہو چکے ہو، تمہارا رب تمہارا ذکر کرنے والا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھو وقت گزرتا جا رہا ہے، یادیں محو ہو جاتی ہے، مگر جیسا جیسا وقت گزر رہا ہے یادیں ویسی تازہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ تفسیر ملتقط بتائیے، ایک عرصے تک مخطوطے کی شکل میں رہی ہے، حضرت کی یہ وہ کتاب ہے کہ لوگوں نے اس کا تذکرہ پڑھا تھا، چہرہ نہیں دیکھا تھا، علماء بھی دیدار سے محروم رہے، اللہ کو کیا منظور تھا کہ اتنے عرصے تک اس کو محفوظ مخطوطے کی شکل میں رہنا تھا، رہی، لیکن اللہ پاک نے پھر چاہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے عوارف و معارف کی حقیقتوں سے پردے ہٹا ہٹا کر جلوے دیکھنے والے، اپنے چاہنے والوں کو دکھانے والے، سطور میں تمہارے علم کو دفن ہونے نہیں دوں گا، میں تم کو بازار میں رکھ کر بھی تم کو پرانوار بنایا ہوں، تم نے جو تحریریں چھوڑی ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تحریریں چھپی رہے، ایک عرصے تک چھپی رہی تاکہ لوگوں کے اندر طلب رہے، پیاس رہے، پھر وقت آیا سیرابی کا تو حضرت سید گیسو دراز حضرت خسرو حسینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے قلب میں ڈال دیا گیا ہے کہ حضرت کے اس علمی خزانے کو پھر سے دنیا کے سامنے لایا جائے، تو پھر چند سالوں سے حضرت بیڑا اٹھا کر اس کو چھاپتے جا رہے ہیں دائرۃ المعارف سے تحقیق کے ساتھ،
پھر دنیا کے سامنے آ رہی، پھر ترجمہ بھی کروایا جا رہا ہے. حضرت ڈاکٹر سید بدی الدین صابری صاحب مدثر اللہ علی ترجمہ اس کے ایک جلد کا کیے، اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ بھی علمی خزانے ہیں. اللہ نے چاہا کہ اس خزانے سے دنیا واقف ہو، علماء بھی واقف ہو. علماء تو عربی پڑھنے والے واقف ہو ہی جائیں گے، لیکن عوام میں بھی جو لوگ، عوام سے مراد عربی نہیں جانتے مگر وہ بھی سلوک کی منزل طے کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حقائق کا سراغ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں بھی طلب اور تڑپ ہے، ان کے دل میں بھی حل میں مزید کی صدائیں بلند ہوتی ہے. کہا اے پیارو تمہاری زبان میں بھی اس کو منتقل کرواتا ہوں. حضرت لکھے تھے تو عربی میں لکھے تھے، لیکن حضرت عربی ہی میں کتابیں نہیں لکھے، دکنی اردو میں بھی آپ نے لکھی ہے، فارسی میں بھی آپ نے ذخیرہ دیا ہے. تو کہا کہ اب تک تو عربی میں یہ ذخیرہ محفوظ تھا، جس دکنی زبان میں میں نے دیوان بھی لکھا ہے، میں نے اشعار بھی لکھے ہیں، معراج العاشقین کے ذریعے سے میں نے عاشقوں کی معراج کروائی ہے. سلوک کی راہ میں منزل پر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں نے راہیں دکھائی ہے. میں چاہتا ہوں غریبی دنیا کو بھی اس سے فیض ملے اور پھر وہ زبان کی بھی خدمت ہو. تو بندہ نواز گویا کہ 600 سال کے بعد بھی اردو کے ادب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آج ہماری زبان پر بھی قیامت قائم کی جا رہی ہے. تو بندہ نواز نے چاہا میرے اس عربی ذخیرے کو اردو میں منتقل کیا جائے تاکہ علم کا ذخیرہ بھی منتقل ہو اور اردو زبان جوان رہے، بوڑھی نہ ہونے پائے، اردو زبان تر و تازہ رہے، مرجھانے نہ پائے، تاکہ درس گاہوں میں اردو پڑھانے والے بھی محض اردو کی وجہ سے پڑھیں اور جانیں کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا عظیم ذخیرہ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ ہے بندہ نواز کے سودراز کا روحانی اور عرفانی فیضان. دوستو حضرت سیدنا بندہ نواز قدس اللہ سرہ العزیز آپ کی خدمت میں جس طرح سے بھی لوگ اپنے معاملات پیش کرتے، حضرت سرفرازیاں فرما رہے ہیں، حضرت ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور پھر عرفان و علم کی وہ منزل پر حضرت کو اللہ نے فائز کیا ہے. میں چاہتا تھا کہ حضرت کی کتاب مبارک الملتقط کے ذریعے سے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاؤں، لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں اس میں سے آپ کو، اس سے پہلے بھی جیسے میں نے مختلف آیات کے تحت حضرت کے نکات بیان کیے ہیں ورز کر دیتا ہوں. تو اس سے ہٹ کے چند آیتوں میں سے دیکھو کھولتے ایک چیز پر نظر پڑی، عشق اور محبت کی بات. دیکھو آپ کہ حضرت سیدنا بندہ نواز قدس اللہ سرہ العزیز کا یہ بھی فیضی سے کھولنے کے بعد، حالانکہ کوئی نشان رکھا ہوا نہیں ہے، ایک ایسے مقام پر نظر پڑی. ابھی موت کا ذکر آیا، بادشاہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی، مدت دراز ہو گئی. اپنے ایک مرید کے بھائی کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کا وقت جتنا آ گیا ہے اب وہ وقت پر ان کو جانا ہے، تو کہا نہیں ان کی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیے، سلامتی ایمان کے لیے دعا فرمائی، سرفراز ہو گئے. تو حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عاشق کو اپنے معشوق سے، محب کو اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا رہنا چاہیے. تو دیکھیے اب کھولتے ہی کیا بات آئی ہے. وہ ان بلالا، حضرت لکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے، الا ترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اللہ بھی اس بندے کو اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہے. جو بندے کی یہ خواہش ہو کہ اللہ سے ملوں تو وہ خواہش پوری کرنے کا ذریعہ موت ہے، تو موت کے وقت کو ٹلنے کی کوشش نہ کرے، ٹلانے کی کوشش نہ کرے، اللہ سے ملنے کا جذبہ رکھے. چنانچہ حضرت بیان کرتے ہیں حدیث شریف سے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیمار ہو گئے تو آپ علاج مت کرو، کہیں یہ سمجھیں گے والد بیمار ہو گیا، آپ بولے میں میرے ابا جان کو اللہ سے ملانا چاہتا ہوں لہٰذا میں علاج نہیں کراؤں گا، یہ گناہ ہے. ایسا نہیں ہے مراد. مراد یہ کہ علاج معالجہ کراؤ، دعا کراؤ، علاج کراؤ، اس میں کوتاہی مت کرو، لیکن وقت جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کو بہت بڑی مصیبت مت سمجھو. اگر نیکوکار ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفرازی کے لیے جا رہا، اگر گناہ گار ہے تو اس سے جان چھڑائی جا رہی ہے. چنانچہ بخاری میں ہے حدیث پاک، جب کوئی جنازے کو لے جایا جاتا ہے تو میت کہتی ہے قدیمونی قدیمونی، مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو. اگر میت نیک ہے تو کیا کہتی ہے، اے لے جانے والوں مجھے جلدی لے چلو، تاخیر مت کرو، کیونکہ نیک ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری منزل ایسی ہے کہ جہاں جانے کے بعد مجھے سکون ملے گا، رحمت ملے گی، خوشخبریاں ملے گی. اور اگر گناہ گار ہے تو کہتا ہے یا ویلھا این تذهبون بی، افسوس افسوس، کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ مجھ کو، تم لوگ کہاں لے جا رہے ہو، میت کہتی ہے. تو امام بخاری حدیث لائے کہ میت کہتی ہے مرنے کے بعد، جنازہ بولتا ہے، نیکوکار ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، گناہ گار ہے تو کہتا ہے افسوس کہاں لے جا رہے ہو. اس لیے کہ جہاں جانا ہے وہاں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. اور اللہ کو چاہنے والا تو ملنا چاہتا ہے، محبوب سے ملنے کا ذریعہ موت ہے، وہ چومتا ہے اس کو، کیونکہ یہ ایسا برج ہے کہ اس سے پار ہوتے ہی محبوب کے دربار میں، اس کے کوچے میں پہنچ جائے گا.
تو اب اس کو بتاتے ہیں بندہ نواز روایت لاتے فقال بلال، کیا کہتے ہیں ان بلالا رضی اللہ عنہ لما حضرہ الموت قالت امرأته وحسنا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسے عاشق ہیں آپ کو معلوم ہے. حضرت بلال کے عشق کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق زار، جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا ہائے کتنے غم کے لمحے آ گئے. بتقاضے بشری کہنے لگی شوہر کے انتقال پر بیوی کو غم ہوتا ہے یا خوشی؟ بیوی نہیں رہے گی، اب بیوہ ہو جائے گی تو غم ہوگا. تو انہوں نے غم کے الفاظ کہے. فقال بلال، تو بلال رضی اللہ عنہ جواب میں کہا بل وا طرباہ، بلکہ کہا ہائے خوشی کا لمحہ، ہائے مبارکبادی کا لمحہ. ارے تم کہتی ہو غم کا لمحہ ہے، میں کہتا ہوں یہ تو خوشی کا لمحہ ہے، یہ تو طرب کا لمحہ ہے، یہ تو فرح کا لمحہ ہے. بل وا طرباہ. اس کے بعد کہا غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ. ارے جیسے ہی روح پرواز ہوگی کل ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر، محبوب کی بارگاہ میں جائیں گے. غدن نلقى الاحبہ، ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے. محمدا وحزبہ، مصطفیٰ سے ملیں گے، مصطفیٰ کی نورانی اہل بیت و صحابہ کی جماعت سے ملیں گے. ارے ہم تو مرنے نہیں جا رہے ہیں، محبوب سے ملنے جا رہے ہیں. تم کہتی ہو قفس عنصری سے روح پرواز کر جاتی ہے تو سب فنا کے گھاٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. جسم کی فنا کی بات الگ ہے، روح فنا نہیں ہوتی ہے. روح تو کوچے یار میں جانے کے لیے بے چین ہوتی ہے، تڑپتی ہے. یہی وجہ ہے، ایک نقطہ یہاں سمجھاتا ہوں بندہ نواز کے فیضان سے. اسی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہو انتقال کسی کا ہو جاتا ہے، بندے مومن کا تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو کفنایا جاتا ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہے، پھر اس کے جنازے کو 4 لوگ اٹھا کر کندھا دے کر لاتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی بلند آواز سے پڑھتا، کوئی آہستہ پڑھتا، لیکن تسبیح تحمید کے ساتھ اس کو لایا جاتا ہے. اور جب نماز کے لیے لاتے ہیں تو امام صاحب کے آگے رکھا جاتا ہے، اس کو امام پیچھے ہوتا ہے، پھر تکبیرات ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ صاحب یہ کیسے ان کو پروٹوکول مل گیا جی؟ جب تک بیمار تھے تو کوئی 4 آدمی اٹھاتے تھے، ویل چیئر پر بٹھا کے بھی ڈھکیلتے تھے، اور اگر تیپائی پر بھی بیڈ پر بھی لٹائے تو لٹا کے کھینچتے تھے. مر گیا تو اس کو کھینچا نہیں جا رہا ہے، کندھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے. اے مرنے والے، مرنے کے بعد تو تجھے بظاہر خبر میں ہی ڈالنا تھا، تو یہ پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھ کو نہیں، میری روح کو دیا جا رہا ہے. میرا جسم اس لائق نہیں تھا کہ مجھ کو اس عزت سے اٹھایا جائے، مگر میری روح چونکہ مصطفیٰ کا علم پر ایمان رکھتی تھی، مصطفیٰ کے رب پر ایمان رکھتی تھی، اس لیے اس قلب کی وجہ سے یہ عزت دی جا رہی ہے. اے مومن کے دل، تو کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ اب تک خوف تھا ایمان پر قائم رہتا ہے یا ڈگمگا جاتا ہے، مگر کلمہ پڑھ کر گیا ہے، ایمان کی موت مرا ہے، لہٰذا تجھے اعزاز دیا جا رہا ہے. تجھے ایسا ہی نہیں بلکہ نہلایا جائے گا. پہلے خود نہاتا تھا، اب عزت یہ مل رہی ہے کہ لوگ نہلا رہے ہیں. پہلے خود چلتا تھا، اب بدن نہیں چل رہا ہے تو تجھے چلایا اٹھایا جا رہا ہے. اب تک تو کبھی بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، مسجد یہی تھی، مگر تجھے آگے امام کے بڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، بازوں میں ٹھہرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. مقتدی ہے پیچھے کھڑے رہنا، مگر اب تو انتقال کر گیا ہے تو تو اب امام کے آگے رہنا، اس لیے کہ تو رب سے ملنے کو جا رہا ہے، مصطفیٰ سے ملنے کو جا رہا ہے. تجھے امام بھی پیچھے بھی کھڑا کرے گا، وہ بھی آگے بھی کھڑا کرے گا، تاکہ بتایا جائے کہ مصطفیٰ کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے. وقت امام اعظم بھی نماز پڑھا رہا ہو تو وہ پڑھانے والا پیچھے ہوگا، جس کی نماز پڑھائی جا رہی ہے وہ آگے ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو. اس لیے بندہ نواز فرما رہے لوگوں جیو اس کی محبت میں، مرو اس کی محبت میں، تو تمہارے لیے دنیا میں یہ تو عزت ہے، یہ دکھائی دینے والی ہے. فرشتوں کے جرموں پہ تمہیں لے جایا جائے گا اور تم جانتے نہیں ہو. تمہارے جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے اور کندھا دینے والے تسبیح پڑھتے ہیں. تم کو معلوم ہے یہ تسبیح تحمید کا کیا سبق ہے؟ ارے عرش الہی کو تھامنے والے فرشتوں سے پوچھو. الذین یحملون، وہ جو فرشتے عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے، تسبیح پڑھتے ہیں. تو گویا کہ جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اے بندے مومن، تیرا دل مومن بندے کا دل ہے، عرش الہی ہو گیا، اللہ کے انوار تیرے دل میں آنے لگ گئے. اب تیرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے تو کندھا دینے والے تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، تحمید پڑھتے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے. تو بندہ نواز گویا یہ سمجھانا چاہتے عشق و محبت و وارفتگی میں جیو، وفاداری میں دنیا سے رخصت ہو تو تمہارا جینا بھی مبارک، تمہارا مرنا بھی مبارک. ایسی موت، ایسی پاکیزہ موت ہے جس پر زندگیاں بھی قربان ہے.
جس پر انسان کی ساری خواہشیں قربان ہے، اس وفات کے ساتھ اس کو اللہ کے حبیب کے دربار میں جب پیش کیا جاتا ہے، قبر میں نکیرین آتے ہیں، جب سوالات کیے جاتے ہیں، من ربک کا تو کہتا ہے ربی اللہ، ما دینک کا دینی الاسلام کہتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جس مصطفیٰ کے بارے میں تم زندگی بھر محبت کا اظہار کرتے تھے، بتاؤ کیا کہتے تھے، یہاں بھی یاد ہے یا بھول گئے؟ تو قبر میں جانے کے بعد اس کو سبق یاد رہتا ہے، حبیب کو پہچان لیتا ہے، اعلان ہوتا ہے صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا جوڑا پہنا کے دلہا بناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ قبر میں کھول دو، ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے، پاکیزہ غذائیں پہنچتی رہے، اور اس کی قبر میں تحت نگاہ نور کی برسات کر دو، اس لیے کہ یہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے نم کنومت العروس، ارے اس دلہن کی طرح سو جا جس کو اس کے محبوب کے سوا کوئی جگانے والا نہیں ہے، قیامت میں یہاں تک کہ اللہ تجھے اٹھائے گا، بندہ وہ گھڑی میں جانے کے بعد خوش ہو جاتا ہے، چلو میں مقصود کو پا گیا، تو بندہ نواز گویا زائرین کو بھی، ہم گناہگاروں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں آئے ہو میرے دربار میں، آئے ہو میرے عرص پرانوار میں، تو دیکھو میں نے جینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، مرنے کا جذبہ بھی بتایا ہے، مولا سے ملنے کا کیا انعام ہے تمہیں سمجھایا ہے، اس طرح رہو جیو، پھر اس کے بعد دیکھو کیا کیا رحمتیں برکتیں تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ سے میری عاجزانہ دعا ہے، اے مالک لوح و قلم، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے تصدق میں سیدنا بندہ نواز قطب دکن کے روحانی اور عرفانی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دے، رحمتوں سے اے اللہ مالا مال فرما، انوار سے منور فرما، اے ارحم الراحمین تمام زائرین کی دینی دنیاوی مرادیں پوری فرما، اے اللہ سب سے بڑھ کر ہمارا تجھ سے معروضہ یہ ہے کہ سیدنا بندہ نواز نے بندگی کے جو طریقے سکھائے ہیں، اللہ اس کے مطابق ہمیں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تقوی طہارت کی نعمت عطا فرما، سرکار کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت و صحابہ کی محبت عطا فرما، اولیاء صلحاء کی محبت عطا فرما، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بندہ نواز کے اے اللہ دربار میں جو انوار اور رحمت کی برساتیں ہوتی ہے، اللہ ان انوار اور رحمت کی برسات سے ہمارے گناہوں کو دھو دے مولا، اے اللہ ہمیں فضل سے، رحمت سے، برکت سے نواز دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، خدایا بحق بنی فاطمہ یہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ سنت وقت دیا